بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں، پورے ملک میں حکومت کے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لوگوں کے اندر جو جذبہ ہے وہ سب کے لیے حیران کن ہے. وہ میرے لیے بھی حیران کن ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ ہاں لوگ ان سے بیزار ہیں، لیکن اس درجہ بیزار ہیں اس کا مجھے علم نہیں تھا. اب علم ہو رہا ہے جب لوگ پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں، پہاڑوں سے اتر کے دریا، گندے نالے، دریا کے اندر پیدل چلنا شروع کر دیا، گندے نالے کے اندر اس کو ٹاپ کے پھر دوسری طرف جلسہ گاہ میں پہنچ رہے ہیں. وہ ربڑ کی گولیاں مار رہے ہیں، آنسو گیس کے وہ پھینک رہے ہیں، شیل پھینک رہے ہیں، اب وہ اٹھا کے ان پہ پھینک رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. نوجوان لیٹ گئے زمین پہ، کہنے لگے بلاؤ اپنے ٹینک لاؤ، چڑھاؤ ہم پر. یار یہ جذبہ، یہ کیا صورتحال ہے؟ یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. یہ مطلب اب انڈیکیشن ہے. دیکھو ذہین آدمی جو ہے نا وہ انڈیکیشن سے پہچان جاتا ہے کہ یہ اس کے آگے کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے والا ہے. اچھا، عمران سے محبت کرنے والے بے شمار لوگ ہیں، حسد کرنے والے لوگ بھی کچھ کم نہیں ہیں. کل ایک صاحب ہیں وہ مجھ سے ملے اور تنزن کہنے لگے فائق صاحب انقلاب کب آئے گا؟ تو میں نے کہا جی آ رہا ہے، رستے میں ہے، اور آپ کا نام بھی پوچھ رہا تھا، آپ کے پاس بھی آئے گا. تو تھوڑا سا جھیپ گئے، تھوڑا سا شرما کے جو ہے کہنے لگے نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن میرا پتہ دے دیجیے گا، لیکن وہ ذرا کوئی تفصیل تو اس کی دیجیے. اچھا، میں عموماً اوائڈ کرتا ہوں یہ ون آن ون جو ہے نا اس قسم کے سینگ لڑانے کو، کیونکہ آپ ایسی ڈیبیٹ سے کچھ سیکھتے نہیں، سکھا بھی نہیں سکتے. تو کیا فائدہ ٹائم ضائع کیا جائے، وہاں سے ہٹ جانا چاہیے. لیکن جب کوئی بالکل آ جائے آپ کی طرف تو پھر اس کو جو ہے گھر تک پہنچانا چاہیے. کہنے لگے نہیں کچھ اس کی تفصیل تو بتائیے. میں نے کہا دیکھیے آپ تو تفصیل کو میں بتا دوں گا، مانیں گے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے بھائی صاحب کا جو ہے وہ بزنس کا ریلیشن بڑے للن جو ہیں ان کے ساتھ بھی اور چھوٹے للن کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات ہیں، تو آپ تو نہیں مانیں گے. لیکن میں آپ کو پھر بھی کچھ پوائنٹس دیتا ہوں، اگر آپ سمجھ جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر بھی کوئی بات نہیں. دیکھیے جب گرمی اور حبس اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہے نا، جب گرمی، تو پھر بارش کا پہلا قطرہ ٹپکتا ہے. جب حالات اتنے خراب ہو جائیں تو پھر چینج کی طرف جاتے ہیں. ہر معاشرے میں یہی ہوا ہے. اچھا، تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ جب آپ پرامن طریقے سے تبدیلی لانے کو روکتے ہیں، جب آپ پرامن طریقے سے تبدیلی لانے کو روکتے ہیں تو آپ اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ تبدیلی اب خون بہانے کے بعد آئے گی. یہ تاریخ ہے. آپ جتنے تحریکیں چلی ہیں، جتنی بڑی بڑی چینجز آئی ہیں، اس پہ جا کے آپ اس کو پڑھ کے دیکھ لیجئے. دیکھیے آج حالات جو ہیں وہ اس درجہ خراب ہو چکے ہیں کہ اب تبدیلی لائے بغیر کوئی بھی ایکویشن بیلنس نہیں ہوگی کسی کی بھی. اچھا ہاں، ایک بات ہے، دیکھیے تبدیلی جو ہے وہ خود بخود نہیں آ جاتی، تبدیلی لائی جاتی ہے. ایسا واقعہ اب کائنات میں نہیں ہوتا کہ اوپر سے سیب خود بخود گر جائے، وہ اس پہ کوئی فارمولا سمجھ میں آ جائے. نہیں، تبدیلی لانی پڑتی ہے، اوپر سے کوئی چیز آپ کے پاس نہیں آئے گی. اور اس کے لیے عمران خان نے بڑے پرامن طریقے سے تبدیلی لانے کی کوشش کی. تصادم سے ہر وقت بچے، اب تک بچ رہے ہیں. لیکن اب جو عوام کے سینٹیمنٹ ہیں، اگر اب انہوں نے عوام کو کہا کہ نہ تصادم سے دور رہو، تو پھر عوام بزن ہو کر پھر ان کا کہنا بھی نہیں مانے گی، کیوں حالات وہاں پہنچ گئے. عمران خان شروع سے کسی بھی ڈرامیٹک یا ریڈیکل چینج جو ہے اس کے خلاف تھے، اور یہ لوگ اب تک اس کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں اور اس بات میں مصروف ہیں کہ ہم ان کو آنے نہیں دیں گے. عدلیہ میں سازشیں، پارلیمنٹ میں سازشیں، ظلم، جیل، یا کیا کچھ آپ کر رہے ہیں صرف اپنا اقتدار بچانے کے لیے. لیکن دیکھیے
جب رب لکھ دیتا ہے نا کہ وقت، رب کے پاس ہر ایک کی ٹائم لائن ہے. اب آپ کا فرض ہے کہ آپ اس ٹائم لائن کو سمجھیں، اس ڈیوائن گائیڈنس کو سمجھیں، اس کی رضا کو سمجھیں کہ ان حالات میں اس کی رضا کیا ہوتی ہے. جس قسم کے ظلم آپ کر رہے ہیں، جو یزیدیت آپ دکھا رہے ہیں، یزیدیت ہمیشہ مٹتی ہے، باقی حسینیت رہتی ہے، آج تک ہے آپ کے سامنے دنیا کے ہر معاشرے میں. اچھا، تو وہ صاحب پھر اس کے بعد مجھ سے کہنے لگے کہ اچھا فائق صاحب، کیا آپ انقلاب فرانس کی طرح کا انقلاب لانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو میں نے ان سے عرض کی، میں نے کہا دیکھو، اپنی عمر دیکھو، تمہاری عمر ماشاءاللہ کتنی اچھی ہے، تم ایک ہائیلی کوالیفائڈ پروفیشنل آدمی ہو، اور سوال تم نے دو آنے والا کیا ہے. 1700 کا انقلاب، وہ وقت دیکھو، اور آج 2024 میں تم اس قسم کا انقلاب لاؤ گے. تمہارا عقل ہے یہ نہیں ہے. تم ذرا سوچو، بادشاہت جب تھی تو بادشاہ کا محل تھا، ساری قوت بادشاہی جب نظام ہوتا ہے تو بادشاہ کے پاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ پکچریں آپ نے میرے خیال دیکھی ہوں گی. میں نے ان سے کہا کہ وہ مشلے لے کے محل میں گھس گئے، کیونکہ ساری قوتیں بادشاہ کے پاس ہیں. تو آپ جائیے بادشاہ کو مار دیجئے، وہ ایک فرد واحد ہے، اس کی فوج کو ہرا دیجئے، بات ختم ہو گئی. پاکستان میں بادشاہت نہیں ہے. پاکستان میں تو وہ ٹوٹی بگڑی بدماش قسم کی جمہوریت ہے. سوری فار مائی لینگویج، سوری، جمہوریت نہیں، بدماش لوگوں نے جمہوریت پہ قبضہ کر رکھا ہے، اور وہ پاور جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یہ ناپاک جماعتیں، نون اور پی پی پی، فلی کرپٹ جماعتیں، ٹھیک ہے نا، الیکشن کمیشن، عدلیہ، میڈیا کے ڈیمیگوگز، ان سب کے پاس قوت ہے. اچھا، اب ہمارے پاس کوئی ایک محل تو ہے نہیں کہ وہاں جا کے گھس جانا ہے. تو آپ ذرا اپنے دماغ سے سوچئے کہ یہ جو اتنی پاور ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے، ہمیں ان سب سے نپٹنا ہے، اور اس کے لیے اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ بھئی ہم ان سب سے نپٹ سکیں. عمران خان نے جو اسٹریٹجی بنائی وہ کامیاب ہے، اور کس وجہ سے کامیاب ہے، اب اس پہ ذرا سا غور کر لیجئے گا. وہ کیا ہے؟ دیکھیے، معاشی بحران ہو، سیاسی طور پہ معاشرہ استحکام نہ ہو، ٹھیک ہے نا، ملک میں جہالت ہو، غربت ہو، انصاف نہ مل رہا ہو، تو ان سب کی جو جڑ ہے، روٹ جو ہے نا، وہ دو چیزوں میں ہے: ایلیمینیشن آف کرپشن اور جسٹس سسٹم کا صحیح ہونا. یہ دو پوائنٹ ہمیشہ وہ ہی واز پونڈنگ اپون، کہ وہ عمران خان، کہ وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ یار ملک کا عدالتی نظام ٹھیک ہو جائے اور ایک کرپٹ لوگ جو ہیں ان کو اٹھا کے پھینک دے. اچھا، یہ ان تمام جو آپ کے یہاں جرائم ہو رہے ہیں، آپ کے یہاں غربت ہو رہی ہے، سیاسی استحکام نہیں ہے، اگر یہ دو چیزیں ہم کنٹرول کر لیں تو بس یہ روٹ ہے، اس کی جڑ یہ ہے ان مسائل کی. اس پہ وہ حملہ آور ہوا، اور اس کا یہ بیانیہ قوم نے خرید لیا ہے. عمران خان کا یہ بیانیہ قوم نے خرید لیا، اور ایسے خریدا ہے کہ اتنی جلدی اس نے ان کو ایجوکیٹ کیا ہے، پوری قوم کو، کہ وہ اگر کہہ دے کہ وہ ایک خاتون کو میں کبھی نہیں بھولوں گا. فیصل آباد سے ایک خاتون آئیں اسلام آباد کے جلسے میں، اور سمیع ابراہیم صاحب ایک بڑے معروف جرنلسٹ ہیں پاکستان کے. انہوں نے پوچھا بی بی اتنی دور سے آپ آ گئیں، کیسے آ گئیں؟ تو اس نے کہا وہاں گاڑی پارک کی، پھر پیدل آئے ہیں، لیکن اگر عمران خان پہاڑ پہ جلسہ رکھے اور بلائے تو بھی ہم آئیں. یہ جذبہ ہے لوگوں کا، وہ بیانیہ ان کے دلوں کی آواز بن چکا ہے. آج جو لوگ اتنا خلاف ہیں وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور یہ کرپٹ لوگوں کی جان کے دشمن ہیں، وہ ان کی صورت نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا، اب وہ صاحب مجھ سے کہیں گے یار آپ ایک چھوٹے سے واقعے کو، وہ بیکری کا جو واقعہ ہے نا، وہ تو ایک انڈیویجول کا معاملہ تھا، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اس کی ایسی کوئی اہمیت تھوڑی ہے، آپ اس کی بنیاد پر پورا انقلاب لا رہے ہیں. میں نے کہا ہولڈ اٹ. دیکھیے،
بڑی بڑی تحریکیں، بڑے بڑے واقعات جو ہیں وہ چھوٹی سی انڈیکیشن سے پہچان لیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل امریکن ہسٹری پڑھیے. روزا پارک بہت سارے لوگ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہوں گے جا کے اس کو ٹائپ کی دیکھ لیجئے. روزا پارک جب کام سے آئی تو وہ بہت تھکی ہوئی تھی. اس نے کہا میں تو تھکی ہوئی تھی، میرے ذہن میں تو کوئی ریولوشن، کوئی سول رائٹ موومنٹ کچھ نہیں تھی، میں تو تھکی ہوئی تھی، میں تو بس میں بیٹھ گئی. اور ڈرائیور مجھ سے کہنے لگا کہ نہیں یہ گورے کو جگہ دو، تم کالی ہو، تم اٹھ جاؤ، تم پیچھے جاؤ. اس نے کہا میں نے ریفیوز کر دیا، میں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گی. ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا. پھر اس کے بعد جو تحریک چلی ہے، تاریخ ہے وہ، اب آپ تاریخ پوری جا کے پڑھ لیجئے. کیوں؟ اندر اندر لاوا پک رہا ہے، پک رہا تھا. پھر سول رائٹ شروع ہوئے نا، ایک بہانہ بن گیا. بیکری کا جو واقعہ ہے یہ بھی ایسا ہی تاریخی واقعہ ہے کہ لوگوں کے دل میں یہ جرنیلوں کی اور کرپٹ لوگوں کی اتنی شدید نفرت ہے کہ وہ ان کو سرے بازار چور کہیں گے، وہ ان کی نسلوں کو چور کہیں گے، وہ نہیں چھوڑیں گے اب. اچھا جب عوام ماسس پکڑ لیتی ہے نا، ان کا دماغ اگر بن جائے، بہت مشکل سے بنتا ہے، بہت سالوں، 50 60 100 سال میں، وہ جب بن گیا تو بن گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے، کسی صورت نہیں چھوڑیں گے. اب ان کے پاس کیا راستہ رہ گیا؟ بیکری والا جو حادثہ ہے وہ ایک ایسا چھوٹا سا واقعہ ضرور ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم چیز جس پہ غور آپ کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد پورے ملک کی عوام کا ریئیکشن کیا تھا. ایسا لگتا ہے کہ لوگ اس دکان پہ آ گئے اور آ کے وہ یہ کہنا چاہتے تھے، وہ ڈونٹ تو ایسی ہماری قوم کھانے پینے کی تو بڑی چٹوری ہے نا صاحب، ہر وقت کھانے پینے پہ تو تیار رہتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ ڈونٹ کھانے سے زیادہ یہ کنفرم کرنے آئے تھے کہ تم نے جرت کا اظہار کیا ہے نوجوان، اور ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا یہاں پہ جلدی سے میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس نوجوان کی مدد کے لیے کیا کیا. میں نے صرف ایک ڈاکٹر شہباز گل کو سنا جس کے دل میں درد ہے، اور اس نے کہا، کھل کے کہا کہ ہم اس کی مدد کریں گے، اس کے لیے وکیل کریں گے، اس کے علاوہ کچھ مجھے نہیں پتا کہ کس نے کیا کیا. دیکھیے اس راہ میں ایسے کتنے گھر اجڑ جائیں گے. نظر رکھنی چاہیے کہ جس کا نقصان ہو جائے اس کو کسی نہ کسی طرح سے فلفل کرنا چاہیے. پاکستان میں بھی آپ کے پاس فنڈز ہو سکتے ہیں، یہاں پہ بھی جنریٹ کر کے ہم دے سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ فیلنگ ضرور ہونی چاہیے جس کا اظہار صرف ایک شخص نے کیا. اچھا لیٹس کم ٹو دا کلوزنگ. اچھا اب دیکھیے، جو اگر یہ بات سمجھ جائیں جرنیل کہ یہ ایک غلط ڈائریکشن میں گئے ہیں، اور اگر انہوں نے تصادم کی راہ اختیار کی تو 25 کروڑ عوام پہ آپ گولیاں نہیں، کتنی گولیاں چلائیں گے آپ؟ آج تک تاریخ میں جب بھی یہ ہوا ہے کہ جب کوئی قوم اپنی آزادی کی جنگ لڑتی ہے تو جو اقتدار اپنا ہولڈ کرنے کے لیے، قابض رہنے کے لیے جنگ کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ڈیفیٹ کھاتے ہیں، شکست ہوتی ہے انہیں. آپ کو بھی شکست ہوگی، لیکن آپ کو شکست ایسی ہوگی کہ آپ کی آنے والی نسلیں یاد کریں گی، ان کے نام سے لوگ لاسٹ نیم سے کہیں گے یہ ان کی اولاد ہے جس نے اتنے لوگوں کو مارا تھا. اور پھر بھی آپ ہار جائیں گے. ہمارا کام سمجھانا ہے، ہم نے سمجھایا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب اوپر والا تمہارے نصیب میں یہ لکھ دے تو پھر باپ کہہ رہا تھا کہ طوفان آنے والا ہے، نوح کا طوفان، اس کشتی میں آ جاؤ. لیکن اولاد کہہ رہی تھی نہیں ہم تو طاقتور ہیں، آئے گا طوفان تو ہم پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے. اور پھر کیا انجام ہوا کہ وہ پتھر برسے کہ تباہ و برباد ہو گئے. یہ ان کے اگر نصیب کی بات ہے کہ یہ اگر چاہیں تو ابھی بھی یہ، میں اکثر اس بات پہ بہت اندر اندر اڑتا ہوں کہ یار اتنی بڑی فوج میں کوئی چند جرنیل بھی ایسے نہیں جو ان کو پکڑ کے بٹھائیں اور سمجھائیں کہ کس طرف کا سفر کر رہے ہو تم اور اس سے حاصل کیا ہے. قوم تو اب آ گئی ہے سامنے، اب آپ کچھ بھی کر لیجئے وہ واپس نہیں جائے گی. ٹوتھ پیسٹ سے جب پیسٹ نکل جاتا ہے نا تو تم دوبارہ واپس نہیں ڈال سکتے. ممکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں نا، ممکن نہیں ہوتے. عوام جس ٹیمپو کا سے نکل رہی ہے اس کو تم روک نہیں سکتے. اب پرامن طریقے سے اس کام کو ہو لینے دو، ورنہ خون بہے گا. خون نہ بہے تو اچھا ہے، چاہے تمہارا ہو، ہمارا، کسی کا بھی ہو، نہ بہے تو اچھا ہے. لیکن
اب قوم یہ کہتی ہے کہ نہیں بھائی ہم راضی ہیں، چلو آؤ لیٹس گو ہیڈ. دوست بہت کہتے ہیں لیٹس گو ہیڈ ڈوڈ، آؤ ٹھیک ہے کرو. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ کمیونیکیشن بڑھے اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.